السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، نفحۃ الادب کے ترجمے کے 53 اسباق آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 54 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاخلاق الفاضلۃ، بہترین اخلاق۔ الصبر مفتاح الجنہ، صبر جنت کی کنجی ہے۔ جنت کی کنجی ہے مطلب یہ کہ جنت کا ذریعہ ہے، یعنی صبر کرنے سے جنت ملتی ہے۔ الصبر مفتاح الجنہ، صبر یہ جنت کی کنجی ہے۔ جیسے آدمی تالے کے اندر کنجی ڈال کر تالا کھولتا ہے اور پھر اندر داخل ہوتا ہے، تو صبر یہ بھی ایک قسم کی کنجی ہے کہ اس صبر کی وجہ سے آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ الحلم سجیۃ فاضلۃ، بردباری بہترین خصلت ہے۔ سجیۃ کا معنی عادت، طبیعت، اس کی جمع ہے سجایا۔ القناعۃ مفتاح الراحۃ، قناعت یعنی کم پر راضی ہو جانا یہ راحت کی کنجی ہے، یعنی راحت کا ذریعہ ہے۔ آدمی قناعت اختیار کرتا ہے تو وہ راحت میں رہتا ہے، اور جو حریص ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے، ہر وقت ٹینشن کے اندر رہتا ہے۔ تو قناعت یہ راحت کی کنجی ہے، یعنی راحت کا ذریعہ ہے۔ السعید من وعظ بغیرہ، خوش نصیب ہے وہ شخص جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ وعظ یعظ، وعظا وعظۃ، اس کا معنی ہوتا ہے نصیحت کرنا، اور اتعظ یتعظ اتعاظا، نصیحت کا اثر لینا۔ جیسے وعظہ فاتعظ، اس نے اس کو نصیحت کی تو اس نے نصیحت کا اثر لیا، یعنی نصیحت کارگر ثابت ہوئی۔ السعید من وعظ بغیرہ، خوش نصیب ہے وہ شخص جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ الحکمت تزید الشریف شرفا، حکمت یعنی دانش مندی شریف کو بڑھاتی ہے شرافت کے اعتبار سے، یعنی حکمت کی وجہ سے شریف آدمی کی شرافت کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ ویسے حکمت کا معنی عقل مندی، دانش مندی، سمجھ بوجھ۔ بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی عجیب قسم کی سمجھداری عطا فرماتے ہیں، جیسے حضرت لقمان حکیم کی حکمت کے واقعات معروف و مشہور ہیں۔ حکمت کے اوپر سے میں آپ کو ایک عجیب واقعہ بتلاؤں۔ جیسے ہم عام طور پر کہتے ہیں کوئی کام کرتا ہے تو ہم یہ بولتے ہیں کہ بھائی اس میں کوئی حکمت ہوگی، اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، اس میں کوئی راز ہوگا۔ تو اس پر سے علامہ رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک عجیب حکایت سنیے، بڑی بہترین حکایت ہے۔ خود کو عقل و دانش کا گہوارہ سمجھنے والا، خود پسند، خوشامد پسند، عقل کل کا مالک ایک بادشاہ تھا، یعنی اپنے آپ کو دانش مند سمجھتا تھا، خود پسند تھا، جبکہ اس کا وزیر با تدبیر پڑھا لکھا، تحمل مزاج یعنی برداشت کرنے والا اور سمجھدار تھا۔ ایک دن چھری کانٹے کے ساتھ پھل کھاتے ہوئے بادشاہ کی انگلی زخمی ہو گئی، یعنی چھری سے پھل کاٹ رہا تھا اور اس کی انگلی زخمی ہو گئی۔ دلیر بادشاہ سلامت اپنا خون بہتا ہوا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ صاحب فکر کی کوئی بات نہیں، اس میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی حکمت پوشیدہ ہوگی، کوئی راز اللہ کا ہوگا اس کے اندر۔ اچھا، نازک مزاج بادشاہ سلامت چلا اٹھے، میری انگلی کٹ گئی ہے اور اسے اس میں کوئی بہتری نظر آ رہی ہے، داروغہ اسے جیل میں ڈال دو، یعنی داروغہ سے کہا اسے جیل میں ڈال دو۔
وزیر کو جیل میں ڈالنے لگے تو وہ بولا اس میں بھی میری کوئی بہتری ہوگی، یعنی جیل میں ڈالنا اس میں بھی میرے لیے کوئی حکمت ہوگی، کوئی بہتری اور راز ہوگا۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ کی انگلی ٹھیک ہو گئی، وزیر ابھی تک جیل میں ہی تھا۔ بادشاہ سلامت ایک دن اکیلے ہی جنگل کی طرف نکل گئے۔ واپسی پر راستہ بھٹک گئے اور کسی دوسرے علاقے میں پہنچ گئے۔ وہاں کے وحشی لوگ بادشاہ سلامت کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار نے کہا اسے کمرے میں بند کر دو، ہفتے کے دن اس کی قربانی ہوگی۔ مقررہ دن بادشاہ سلامت کو جب قربانی کے لیے چبوترے کی طرف لے کے جا رہے تھے تو ان کے مذہبی پروہٹ، مذہبی عالم کی نظر میں اس کی انگلی پر پڑی، یعنی مذہبی جو ان کا عالم تھا اس کی نظر اس کی انگلی پر پڑی، جہاں اسے کٹ کا نشان نظر آیا، داغ نظر آیا۔ تو اس پروہت نے جنگلیوں کے سردار کو مخاطب کر کے کہا سردار اس کی قربانی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ داغی ہے، داغدار ہے۔ اس وقت نہ صرف بادشاہ کو آزاد کر دیا گیا بلکہ بادشاہ کو وہ وحشی لوگ ملک کی سرحد تک چھوڑ گئے۔ جب بادشاہ محل میں پہنچا تو اس نے فوراً وزیر باتدبیر کو رہا کر دیا اور کہنے لگا تم ٹھیک کہتے تھے کہ انگلی کے کٹنے میں اللہ کی طرف سے کوئی حکمت پوشیدہ ہوگی۔ زخم کے اس داغ کی وجہ سے میری جان بچ گئی۔ وزیر بولا بادشاہ سلامت آپ کی تو جان بچی، انگلی کٹنے سے میری جان بچی۔ مجھے جیل میں ڈالے جانے سے خدا نخواستہ میں آپ کے ساتھ ہوتا تو ان لوگوں نے میری قربانی کر دی ہوتی، یعنی مجھے قربان کر دیتے۔ میں آپ کے ساتھ ہوتا تو وہ لوگ مجھے قربان کر دیتے کیونکہ میں صحیح سالم ہوتا اس وقت۔ دونوں کی زبان سے بے اختیار نکلا سچ ہے اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ باتیں تو حکمت کے سلسلے میں کہنے کی بہت عجیب بات ہے، لیکن ویڈیو لمبا ہو جائے گا، اس لیے صرف ایک واقعے پر میں نے اکتفا کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حکمت جو ہے اس کا اصلی معنی تو دانش مندی، سمجھداری، سمجھ بوجھ، لیکن عام بول چال میں جو ہم یہ بولتے ہیں اس میں حکمت ہوتی، اس میں راز ہوگا، اس میں بہتری ہوگی، اس کی وجہ سے میں نے یہ واقعہ آپ کو سنایا۔ الحکمت تزید الشریف شرفاً، دانش مندی شریف کی شرافت کو بڑھاتی ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ ابصر الناس من نظر الی عیوبہ، لوگوں میں سب سے زیادہ سمجھدار وہ آدمی ہے جو اس کے عیوب کی طرف دیکھے۔ اس سلسلے میں بڑی تفصیل سے میں نے گفتگو اس سے پہلے کسی ویڈیو کے اندر کر دی ہے کہ جو آدمی اپنے گریبان کے اندر منہ ڈالے، دوسروں کے گریبان کے اندر منہ نہ ڈالے، وہ سب سے زیادہ سمجھدار ہے۔ کچھ اشعار بھی پیش کیے تھے اور مفید معلومات اس سلسلے میں آپ کے سامنے کسی ویڈیو کے اندر میں پیش کر چکا ہوں، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ ابصر الناس من نظر الی عیوبہ، لوگوں میں سب سے سمجھدار وہ آدمی ہے جو اس کے عیوب کی طرف دیکھے۔ غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر، دیکھ ظالم اپنی آنکھوں کا ذرا شہتیر بھی، اپنے گریبان کے اندر منہ ڈالے، دوسروں کے گریبان میں نہ جھانکے۔ من کتم سرہ بلغ مرادہ، وہ آدمی جس نے اپنے راز کو چھپایا وہ اس کی مراد کو پہنچ گیا، یعنی جو آدمی اپنے راز کو چھپاتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ بسا اوقات کچھ نادان ایسے ہوتے ہیں راز کی باتیں ہر ایک کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، پھر وہ راز نہیں رہتا، پتہ نہیں کہاں سے کہاں نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ راز کی باتیں اپنے تک محدود رکھنی چاہیے۔ من کتم سرہ بلغ مرادہ، وہ آدمی جو اپنے راز کو چھپاتا ہے وہ اس کی مراد کو پہنچ جاتا ہے، یعنی کامیاب ہو جاتا ہے۔ الکریم اذا وعد وفا، شریف آدمی جب وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔
وعدہ خلافی منافق کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو پورا نہیں کرتا، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ یہ منافق کی علامت ہے۔ الادب جنت للناس، ادب لوگوں کے لیے ڈھال ہے۔ یہ جنتن جن کے اوپر پیش پڑیں گے اس کا معنی ہوتا ہے ڈھال، بچاؤ کا ذریعہ۔ احسن کما احسن اللہ الیک، تو احسان کر جیسا کہ اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا، تو اچھا سلوک کر جیسا کہ اللہ نے تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ من حسن خلقہ کثرت اخوانہ، وہ آدمی جس کی عادتیں اچھی ہوتی ہے اس کی بھائی بھی زیادہ ہوتے ہیں، یعنی دوست بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، بھلائی پر رہبری کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس کا کرنے والا، یعنی کسی کو اگر آپ بھلائی کا حکم دیں گے، بھلائی کی تعلیم دیں گے، اگر وہ اس پر عمل کرے گا تو اس کو تو ثواب ملے گا ہی، لیکن آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا، یعنی ایسا ہوگا گویا خود کرنے والا ہے۔ کسی کو آپ نے نماز کی دعوت دی اور نماز کی بارے میں حکم دیا، وہ نماز پڑھنے لگا تو وہ نماز پڑھے گا تو اس کا ثواب اس کو تو ملے گا ہی، لیکن آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ یہ مطلب ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، بھلائی کی رہبری کرنے والا اس کے کرنے والے کی طرح ہے۔ رأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی جڑ اللہ کا خوف ہے۔ راسن کا معنی سر بھی ہوتا ہے، راسن کا معنی جر بھی ہوتا ہے، اور راسن کا معنی مطلب چوٹی بھی ہوتا ہے۔ رأس الجبل یعنی پہاڑ کی چوٹی۔ تو رأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت و دانش مندی کی جڑ اللہ کا خوف ہے۔ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے، یعنی قوم کا جو امیر ہو، بڑا آدمی ہو، مین لیڈر ہو، انہیں لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے، نہ یہ کہ لوگوں سے وہ خدمت لے۔ ہاں اگر وہ خود خدمت کرے وہ الگ بات ہے۔ تو قوم کا جو خادم ہوتا ہے، قوم کا جو سردار ہوتا ہے وہ ان کا خادم ہوتا ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ البخل والجہل مع التواضع خیر من العلم والسخاء مع الکبر، کنجوسی اور نادانی تواضع کے ساتھ بہتر ہے علم اور سخاوت گھمنڈ کے ساتھ ہو اس سے، یعنی ایک آدمی کے اندر کنجوسی ہے اور نادان ہے، جہالت ہے، جاہل ہے، لیکن متواضع ہے، تواضع والا ہے، تو یہ آدمی بہتر ہے اس آدمی کے مقابلے کے اندر کہ جو علم والا ہے، عالم ہے اور سخاوت بھی کرتا ہے لیکن اس کے اندر گھمنڈ ہے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ گھمنڈ یہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ یہ گویا گھمنڈ کی قباحت کو جس پیرائے کے اندر بیان کیا گیا ہے اس عبارت کے اندر، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک آدمی جاہل ہے، نادان ہے، کنجوس ہے، لیکن متواضع ہے، تواضع والا ہے، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، گرا ہوا سمجھتا ہے، تو وہ آدمی بہتر ہے اس اہل علم سے، عالم سے جو سخاوت کرنے والا ہو لیکن اس کے اندر گھمنڈ ہو۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ جو اہل وصف ہوتے ہیں یعنی اللہ والے، جو اہل وصف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں، سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ تواضع کا طریقہ سیکھ لو لوگوں سراہی سے، کہ جاری فیض بھی ہے اور جھکی جاتی ہے گردن بھی۔ خیر، تو تواضع یہ بڑی اچھی صفت ہے، بہترین صفت ہے، اور غرور اور گھمنڈ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، لیکن اس غرور اور گھمنڈ سے وہی بچ سکتا ہے جس کو اللہ بچائے۔ بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور ایسے لوگ شاذ و نادر ملیں گے جو غرور اور گھمنڈ سے بچے ہوئے، ورنہ اکثر لوگ آپ کو گھمنڈی ملیں گے۔
تکبر والے ملیں گے، ان کی چال چلن سے اور ان کے رہن سہن سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ متکبر ہے۔ اور کبھی کبھی مولانا اشرف علی تھانوی نے عجیب بات لکھی ہے کہ کبھی کبھی تواضع گھمنڈ کی شکل میں ہوتا ہے اور گھمنڈ تواضع کی شکل میں ہوتا ہے۔ ایک آدمی متواضع ہے، تواضع ہے، لیکن یہ جو تواضع ہے کرتا ہے، اس تواضع کے اندر گھمنڈ ہوتا ہے۔ دیکھنے میں متواضع لگتا ہے لیکن وہ گھمنڈی ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی تکبر کی شکل میں تواضع ہوتا ہے کہ دیکھنے میں تو متکبر ہے، تکبرانہ انداز اختیار کرتا ہے، لیکن حقیقتاً وہ متواضع ہوتا ہے۔ بڑی اچھی بات کہی، تواضع کی شکل میں گھمنڈ ہوتا ہے اور گھمنڈ کی شکل میں تواضع ہوتی ہے۔ من صبر ظفر، وہ آدمی جو صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ظفر یظفر، ظفرن دشمن پر فتح یاب ہونا، مغلوب کرنا، زیر کرنا۔ من تواضع وقر، وہ آدمی جو تواضع اختیار کرتا ہے اس کی عزت کی جاتی ہے۔ وقر یوقر توقیرا کا معنی تعظیم و تکریم کرنا۔ من تعاظم حقر، وہ آدمی جو بڑا بنتا ہے اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، اس کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ تاج الملک عفافہ، بادشاہ کا تاج اس کی پاک دامنی ہے۔ وحسنہ انصافہ، اور اس کا قلعہ اس کا انصاف ہے۔ حسن کا معنی قلعہ، محفوظ مقام، جمع حسون، احسان اور حسنۃ۔ من سالم الناس ربح السلامت ومن تعدى علیہم اکتسب الندامت، وہ آدمی جو لوگوں سے صلح کرتا ہے وہ سلامتی حاصل کرتا ہے۔ ربح یربح، ربحن و ربحن و رباحن، اس کا معنی ہوتا ہے کاروبار کا نفع بخش ہونا، تجارت میں نفع اٹھانا۔ ربح التاجر، یعنی تاجر نے نفع حاصل کیا، تو ربیہ کا یہاں ترجمہ کریں گے حاصل کرنا۔ جو آدمی لوگوں سے صلح کرتا ہے سلامتی حاصل کرتا ہے، اور جو ان پر ظلم و ستم کرتا ہے، تعدی کا معنی ظلم و زیادتی کرنا، تجاوز کرنا، اور جو آدمی ان پر ظلم و ستم کرتا ہے، تجاوز کرتا ہے، تعدی کرتا ہے، تو وہ ندامت حاصل کرتا ہے، یعنی اس کو پچھتانا پڑتا ہے۔ جیسے کتا اور بلی کے بارے میں اشعار ہیں، ڈالا ایک کتے نے ایک بلی کو چیر، سانس ٹھنڈی بھر کے بولی وہ حقیر، رحم کھاتی میں اگر چوہے پہ گھا، تو میرا کیوں حال ہوتا یوں تباہ، جو کیا تھا اس کا پھل مجھ کو ملا، میں کس سے کروں اپنا گلا، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں۔ تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ ظلم کرنے کے بعد آدمی کو پچھتانا پڑتا ہے۔ ظلم کی آج نہیں تو کل سزا ملتی ہے، اور اس سزا کے اوپر پھر وہ پچھتاتا ہے۔ ومن تعدى علیہم اکتسب الندامت، اور وہ آدمی جو دوسروں ان پر ظلم و ستم کرتا ہے وہ ندامت و پشیمانی حاصل کرتا ہے۔ من قوم لسانہ زان عقلہ، وہ آدمی جو اپنی زبان کو ٹھیک رکھتا ہے اس کی عقل مزین ہوتی ہے۔ ومن سدد کلامہ ابان فضلہ، اور وہ آدمی جو اس کی زبان کو اس کے کلام کو ٹھیک کرتا ہے تو وہ اپنی برتری کو ظاہر کرتا ہے۔ سدد یسدد تسدیداً، سیدھا راستہ دکھانا، رہنمائی کرنا، یہاں سیدھا کلام کرنا، اچھا کلام کرنا۔ اور قوم یقوم تقویماً کا معنی سیدھا کرنا۔ قوم الاخلاق، اخلاق درست کرنا۔ صبرک علی الاکتساب خیر من حاجتک الی الاصحاب، کمائی پر تیری محنت کے تیرا صبر کرنا، یعنی محنت و مجاہدہ کرنا کمانے پر، یہ بہتر ہے تیری
ساتھیوں کے سامنے تیری ضرورت سے، یعنی تو کمائی حاصل کر کے، محنت مجاہدہ کر کے کمائے اور اس مصیبت پر صبر کرے، اس کو برداشت کرے، یہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ تو خواہ لوگوں کے سامنے اپنی ضرورت کو پیش کرے اور ان کا محتاج ہو جائے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جنگل کے اندر جائے، لکڑیاں کاٹے اور لکڑیاں کاٹ کر بیچے اور اس طرح گزارا کرے، یہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ دوسروں سے بھیک مانگتا پھرے۔ حسن الخلق یوجب المودۃ وسوء الخلق یوجب المباعدۃ۔ اچھے اخلاق محبت و مودت کا تقاضا کرتے ہیں اور برے اخلاق دوری کا سبب بنتے ہیں، یعنی اچھے اخلاق یہ سبب بنتا ہے محبت کا، اور برے اخلاق یہ سبب بنتا ہے دوری کا، یعنی اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگ محبت کرتے ہیں اور برے اخلاق کی وجہ سے لوگ دور بھاگتے ہیں۔ والانبساط یوجب المؤانسہ والانقباض یوجب الوحشۃ۔ انبساط کا معنی کشادہ ہونا، خوش ہونا، پھیلنا، اور انقباض کا معنی سکڑنا، سمٹنا، دل تنگ ہو جانا۔ تو یہاں پر انبساط کا ترجمہ آپ کریں گے خوش مزاجی، اور انقباض کا معنی کریں گے بد مزاجی۔ خوش مزاجی انس پیدا کرتی ہے اور بد مزاجی یہ دوری پیدا کرتی ہے، وحشت پیدا کرتی ہے۔ یعنی خوشی کی وجہ سے لوگ آدمی مانوس ہوتے ہیں، اور جو چرچرا مزاج کا ہوتا ہے اور ہسمکھ مزاج کا نہیں ہوتا، لوگ ان سے دور رہتے ہیں۔ ہسمکھ مزاج آدمی ہو، ہسمکھ مزاج آدمی سے لوگ قریب ہوتے ہیں، ان سے انس حاصل کرتے ہیں، اور جو بد مزاج ہوتا ہے، چرچرا مزاج کا ہوتا ہے، لوگ ان سے وحشت کرتے ہیں اور ان سے دور رہتے ہیں۔ الانبساط یوجب المؤانسہ والانقباض یوجب الوحشہ۔ خوش مزاجی انس کا سبب بنتی ہے اور بد مزاجی وحشت کا سبب بنتی ہے۔ فالصفات الحمیدہ، اچھی صفات، قابل تعریف صفات۔ تقویم اللسان، زبان کو درست کرنا۔ تسدید الکلام، کلام کو ٹھیک کرنا۔ الصبر، صبر۔ الحلم، بردباری، برداشت کرنا۔ مصیبت کو برداشت کرے، تکالیف اور مصائب کو برداشت کرے، اس کو کہا جاتا ہے حلم۔ الکرم، سخاوت و فیاضی، شرافت۔ الادب، ادب۔ القناعت، قناعت، کم چیز پر راضی رہنا۔ الصدق، سچائی۔ الحکمت، دانش مندی۔ التواضع، تواضع کرنا۔ الانصاف، انصاف کرنا۔ العفاف، پاک دامنی۔ المسالمت، مصالحت کرنا، صلح کرنا۔ مخافت اللہ، اللہ کا خوف۔ الدلالت علی الخیر، بھلائی پر رہنمائی کرنا۔ خدمت القوم، قوم کی خدمت۔ نفع الناس، لوگوں کو نفع پہنچانا۔ الاتحاد بالغیر، دوسرے سے نصیحت حاصل کرنا۔ الاحسان الی الغیر، غیر کے ساتھ یعنی دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، حسن سلوک کرنا۔ النظر الی عیوب النفس، اپنے آپ کے عیوب کی طرف دیکھنا، نفس کے عیوب کی طرف دیکھنا۔ حسن الخلق، اچھے اخلاق، کتم السر، راز کو چھپانا۔ یہ تھا نفحۃ الادب کے ترجمے کا سبق نمبر 54۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 55 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔